مرشد محبوب سائیں کافی بات سوال ہے کہ روحانی پرواز اور روحانی سفر کے جو اثرات ہیں کیسے مرتب ہوتے ہیں؟ جی ڈاکٹر عیسیٰ قادری سرور قادری جو خلیفہ ہیں سندھ کے، انہوں نے سوال کیا کہ چاہے وہ ذاتی سفر ہو اللہ تک جانے کا یا روحانی سفر ہو تو اس کے بارے میں کچھ گفتگو فرما دیں۔ اگر ذاتی سفر بھی کوئی اللہ تک جانے کے لیے کرتا ہے یا روحانی سفر کرتا ہے، ان کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے وہ اللہ کو پا لیتا ہے، جو کوشش کرتا ہے وہ حاصل کر لیتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اے لوگوں اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف دوڑو۔ یہ اللہ کی طرف دوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا اللہ کی ذات مطلق کہیں پر موجود ہے جس کی طرف ہم نے دوڑ لگانی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ کے رستے پر چلیں، کیونکہ جو رستے پر چلا وہ اللہ تک پہنچ گیا، جو رستے پر چلا وہی اللہ تک پہنچ گیا۔ اور یہ رستہ کون سا رستہ ہے سن لیں۔ میرے اور آپ کے نبی جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا دو جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ایک بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ فارس کا ایک ملک علاقہ، وہاں سے سفر کرتے 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 بڑی مشقتیں ہیں، بڑا لمبا واقعہ ہے، آخر کار آپ یثرب، اس زمانے میں کہتے تھے یثرب، یعنی کہ مدینہ شریف میں پہنچے۔ اور جب مدینہ میں سفر کرتے ہوئے اتنا عرصہ سفر کیا اور رستے کے اندر عیسائی پادریوں کی نوکری کرتے کرتے جب سلمان فارسی مدینے پہنچا نا، تو مدینے والے محبوب کو خبر ہو گئی میرا یار آ گیا، میرا عاشق آ گیا، میرا دیوانہ سلمان فارسی آ گیا۔ تو میرے نبی خود اس کے باغ میں تشریف لے گئے، اور جا کر حضرت سلمان فارسی کو جب پتہ چلا کہ یہ آخری نبی ہے اور میرا سفر ان پر مکمل ہو گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر ساری زندگی گزار دی، اللہ کے نبی کی خدمت میں ساری زندگی گزار دی۔ سفر کا اجر کیا ملا؟ اللہ بھی مل گیا، مصطفیٰ بھی مل گیا۔ اگر آپ زندگیاں پڑھیں نا کسی بھی ہستی کی جو مذہبی رہنما ہے، گوتم بدھ لگا لیں، اس کی کتاب بدھ مت میں لکھا ہے یہ بادشاہ کا بیٹا تھا، ساری زندگی اس نے جنگلوں میں گزار دی اور بھوکے رہ کر اپنے آپ کو بھوکا رکھا، غریبوں کی بھوک کا مجھے احساس ہو، ساری زندگی سفر کرتے ہوئے گزار دی۔ سفر کس چیز کا تھا بھلا؟ اللہ کو پانا ہے، اللہ کو حاصل کرنا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، فقیروں کی عادت ہے، درویشوں کی، کار بیٹھیاں کدی منزل نہیں لبدی، اسی کہتے اسی کار بیٹھ کے ولی اللہ بن جائے گے تو جھوٹ ہے۔ ہمیں مجاہدہ ریاضت کرنی پڑے گی، اس وجود کو مشقت میں ڈالنا ہی پڑے گا، کسی کے پاس جانا ہی پڑے گا، کسی کا ہونا ہی پڑے گا، کسی کے لیے مصیبتیں سہنی پڑے گی، کسی کے لیے پریشانیاں لینی پڑیں گی، کسی کے لیے ہمیں در بدر ہونا پڑے گا۔ سلطان صاحب اس لیے تو فرماتے ہیں انشاءاللہ مسافر کوئی نہ تھیوے تے ککھ جنا تھی بھارے ہو۔ ہر ولی اللہ گوتم بدھ سے لے کر شری رام لے لیں، کرشن لے لیں، یہ جتنے بڑے بڑے مذہبی رہنما ہوئے ہیں، حضرت عیسیٰ مسیح لے لیں، اور میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے بھی یہ مذہبی رہنما دنیا میں آئے، آپ ان کی زندگیاں پڑھیں۔ گوتم بدھ نے ہندوستان کے جنگلوں میں زندگی گزار دی، شری رام نے ہندوستان کے جنگلوں میں بنواس کاٹا، زندگی وہاں پہ گزار دی۔ عیسیٰ مسیح علیہ السلام ناصرہ سے نکلے، یروشلم سے نکلے، پتہ نہیں کس کس علاقے میں تبلیغ کرتے ہوئے گئے، اور میرے اور آپ کے محبوب نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں آپ کو ذاتی سفر کی بات کر رہا ہوں، کوئی نبی ہو یا ولی ہو وہ اپنے گھر بیٹھ کر منزل نہیں پاتا، اس کے لیے نکلنا پڑتا ہے۔ آپ سندھ سے آئے ہیں، 900 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آئے ہیں۔ اچھا مثال دیتا ہوں، ویسے تو میں ایسا نہیں ہوں، اگر میں آپ کو کچھ اجر نہ بھی دوں نا
کوئی چیز نہ بھی دوں، پر وہ جو میرا اور آپ کا مالک اللہ ہے نا، اس نے آپ کو ضرور اجر دے دینا۔ وہ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کوئی ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا میں اس کو محفوظ کر لیتا ہوں، اس کا اجر دیتا ہوں، میں ضائع نہیں کرتا، نہ برائی ضائع کرتا ہوں نہ اچھائی ضائع کرتا ہوں۔ تو وہ اللہ آپ کو ضرور اس کا اجر۔ ویسے تو ہم بھی دعا گو ہیں آپ کے لیے، اتنا لمبا سفر کر کے آپ زندگی پڑھیں گرو نانک صاحب کی، ساری زندگی پیدل پھرا۔ آپ زندگی پڑھیں سلطان العارفین سلطان باہو کی، ساری زندگی پیدل سفر کیا، کبھی کسی آستانے پر گئے، کسی ولی سے ملے، کسی ولی سے ملے، کار نہیں بیٹھے، نرم بسترے پر فقیری نہیں ملتی، اس کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، مرشد کے پاس جانا پڑتا ہے، اللہ والوں کے در پہ جانا پڑتا ہے، وہاں پر جا کر خدمت کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، یہاں تک کہ میں گلیاں دا روڑا کوڑا مینوں محل چڑھایا سائیاں، جب تک مرشد خانے کی گلی کا روڑا کوڑا نہ بن جائیں، اپنے آپ کو کسی در کا غلام، کسی ولی کامل کا فقیر نہ بنا لیں، اللہ مہربان نہیں ہوتا۔ ابراہیم ادم کا واقعہ تذکرۃ الاولیاء میں فرید الدین اتار نے لکھا، یہ بادشاہ تھا ابراہیم ادم، اس کو فقیری کا بڑا شوق تھا، بستر پر لیٹا ہوا سو رہا تھا، مخمل کا بسترا محال، اچانک چھت سے دوڑنے کی آوازیں آئیں، ابراہیم ادم نے کھڑکی سے منہ باہر نکال کر پوچھا کون ہو چھت پر؟ تو وہ بڑے بڑے شکلوں والے آدمی تھے، وہ کہنے لگے ہمارا اونٹ گم ہو گیا ہے، ہم محل کی چھت پر اپنا اونٹ ڈھونڈ رہے ہیں۔ ابراہیم ادم کہنے لگا کبھی اونٹ بھی محلہ دیا چھتا تو لپے، کیا ہو گیا آپ کو؟ اونٹ بلا چھت پر کیا کرنے چلا گیا؟ تو اس بندے نے کہا ابراہیم ادم اگر چھت سے اونٹ نہیں نہ ملتا تو مخمل کے بسترے پر فقیری بھی نہیں ملتی۔ تو بستروں میں لیٹتا ہے، تو کہتا ہے گھر اے سی والے روم میں رہوں، بس بستر پہ رہوں، اپنے کمرے میں رہوں، کہیں نہ جاؤں، محنت نہ کروں تو اللہ مل جائے۔ ایسے نہیں ہوتا، محنت بھی نہ کراؤ، کدی ہویا انج دیہڑی بھی وہ دے دے تے تواڈے کو کم بھی نہ کراوے تے جے کہ مینوں دیہڑی مل گئی، جھوٹ مارن دے ہے، جنہیں دیہڑی دینی انہیں کم بھی کرانا ہے تیرے کو، ٹھیک ہے۔ اور فقیر کی کیا دیہڑی ہے؟ فقیر کی یہ دیہڑی ہے، مزدوری ہے کہ وہ اللہ کو پانے کے لیے، وہ مرشد کو پانے کے لیے وہ دور دراز کے سفر کر کے دربار سلطان باہو پہ آتا ہے۔ کس نیت سے آتا ہے؟ اللہ مل جائے، سینہ اس میں محمد سے منور ہو جائے، ہم بھی رسول اللہ کو قبول ہو جائیں۔ دیکھو نا اسی کی کر رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ یہ ہمارا ذاتی سفر ہے اور اس سفر کے بغیر رب نہیں ملتا۔ اور نبی پاک کا بھی فرمان سن لیں، جو اللہ کے سفر میں نکلا ہو وہ رستے میں جو دعا بھی کرے گا اللہ قبول کر لے گا۔ مسافر کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، یاد رکھیے مسافر کی۔ اس لیے تم سارے اولیاء اللہ ساری زندگی سفروں میں رہے، سفر ہی کرتے رہے، وہ گاڑی نہیں بیٹھتے تھے۔ پوچھا نکتہ بتائیں، اصلی گل دسو گھر کیوں نہیں بہندے؟ جدو دیکھو کدی کتے کہنے لگے مسافر کی دعا قبول ہو جاتی ایک، اور مسافر ایک تو دعا قبول ہوتی ہے، اور دوسرا میرے نبی نے فرمایا دنیا میں ہر بندہ مسافر ہے، مسافروں کی زندگی طرح زندگی اپنی بسر کرو، تو سنت بھی پوری ہو گئی۔ اولیاء کی بھی سنت ہے، فقراء کی بھی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اور مسافر کو جلدی رب بھی مل جاتا ہے۔ مسافر ہو جنہوں منزل چاہیے، مسافر ایک نہ ایک دن منزل تے پہنچ جاتا ہے کہ نہیں؟ مسافر ہوئے ایک نہ ایک دن پہنچ جاتا ہے۔ اپا پلا کا دے مسافر، اللہ دے رستے دے مسافر۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو اس رستے میں مر جائے، اگر کوئی مر گیا رستے میں، اور یہ رستہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی علاقے سے جڑا والے آتے ہوئے مر جائیں، نہیں، یعنی آپ نے دل میں ارادہ کیا ہوا ہے کہ میں اللہ تیرے رستے میں نکلا ہوا ہوں، وہ ساری زندگی نکلا ہوا ہوں، وہ کہیں بھی مر جائے گا وہ جنت میں جائے گا، چاہے وہ اپنے بستر پر کیوں نہ مرے وہ جنت میں جائے گا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے وہ اللہ کے رستے میں نکلا ہوا ہے۔ تیسی بھی اللہ کے رستے دے نکلے ہوئے ہیں،
نکلے ہیں نا, کس لیے آئے ہیں؟ میرے پاس بھی آئے تو اللہ کے لیے آئے, میرے لیے نہیں آئے, اللہ کے لیے آئے ہیں. اتنا خرچہ کر کے آئے ہیں, اتنا کچھ کرتے ہیں, انتظامات کرتے ہیں, کھانے پکائے ہیں یہ ان لوگوں نے, سعید لوگوں نے, کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو پھر جب اللہ کے لیے بندہ اتنا کچھ کرتا ہے نا تو اللہ بندے کا اجر ضائع نہیں کرتا, اجر ضائع نہیں کرتا. تو ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں جی, اللہ ضرور ملے گا جی, وہ ہم سے بہتر جاننے والا ہے. باجزید بستامی فرماتے ہیں میں 30 سال اللہ کو ڈھونڈتا رہا, 30 سال کے بعد پتا چلا اللہ تو مجھے ڈھونڈ رہا تھا. ہجے تو انہوں یہ پتا لگے گا تسی آپ نہیں آئے تو انہوں اللہ لے کے آیا ہے, تسی سمجھو تسی آپ آ گئے, اللہ لے کے آیا. اور آخر پر یہ تو ہے جاری سفر. اب کئی بار نہیں بھی جایا جاتا, کرایہ بڑا ہے جی, بیگم بچے نہیں جانے دیتے, یا ویسے طبیعت ناساز ہے, تو ہم کیسے اب جڑا والا آستانہ غوث پاک پہ جائیں, یا سلطان باؤ جائیں, یا کلاچی جائیں, تو کیسے جائیں؟ ہاں سوکھا طریقہ بھی دستا روحانی سفر کا. تو وضو کر کے اپنے کمرے میں بیٹھیں, وضو کر لیں, اپنے کمرے میں بیٹھیں, سورہ فاتحہ قرآن شریف آیت الکرسی پڑھ کر دم کر لیں, اور دم کر کے آنکھیں بند کر کے نا تصور کی دنیا میں سفر کریں. اپنے گھر بیٹھ کے منجے تھے اے سی چلا لو, پکھا چلا لو, ہاں بیٹھ جائیں, اور کیا کریں بھلا, آنکھیں بند کریں اور اپنے مرشد کو سلام پیش کریں. باطن کا کنٹیکٹ فوراً آپ کے مرشد سے آپ کا ہو جائے گا. اگر مرشد اللہ والا ہوا نا, کرنٹ والا ہوا, اس میں اللہ ذات والا ہوا, اس نے فوراً خبر لے لینی ہے میرا مرید مجھے سلام کرتا ہے. سلطان بہو فرماتے ہیں 100 کوہاں طالب وسے مرشد رکھے ہیٹھ نظر دے ہو. 100 کوہاں بھی مرید وسدا ہوئے نا, مرشد نظر میں چلتا ہے. ٹھیک ہے, باطن میں سلام کرنا ہے, سلام ہمارے سائیں محبوب پیر السلام علیکم, اور سمجھنا ہے میں ان کے آستانے پر ان کے ہاتھ چوم رہا ہوں, قدم چوم, جیسے بھی سلام کرنا ہے, اور وہ ہمیں پیار دے رہے ہیں, دعا دے رہے ہیں. پھر آنکھیں بند کر کے تصور کرنا ہے کہ میں کلاچی شریف فقیر نور محمد کے دربار پہ اب ادھر سلام کر رہا ہوں, پھر فقیر عبدالحمید کے روضے پر سلام کر رہا ہوں, اور وہ مجھے نظر کر رہے ہیں, فیض دے رہے ہیں. پھر آپ نے تصور میں پرواز کرنی ہے کہ میں دربار سلطان العارفین سلطان باؤ چلا گیا ہوں. سلطان باؤ یہ باطنی طور پر آنکھیں بند کر کے آپ نے روزانہ سلام کرنا ہے. پھر آپ نے پرواز کرنی ہے کہ میں کہاں چلا گیا, سلطان, وہاں پہ سلام باہو سلطان کو کیا. پھر وہاں سے سلام کر کے میں جا رہا ہوں سیدھا بغداد شریف غوث پاک کے قدموں میں. پرواز کریں عبد القادر جیلانی کے قدموں میں جا کر بیٹھ جائیں. السلام علیکم یا غوث اعظم, حضور نظر کرم فرمائیں. یہ آپ نے باطنی طور پر کرنا سر ایسا. پھر آپ نے غازی عباس کے پاس چلے جانا ہے کربلا, میں حضرت غازی عباس کو سلام کر رہا ہوں. پھر امام حسین کو سلام کریں, پھر مولا علی کو سلام کریں, نجف میں چلے جائیں. پھر مولا علی جب آپ کو تھاپڑی دیں, پیار دیں, شفقت دیں, فیض دیں, وہاں سے موڑ لگوائیں تو آپ مدینہ شریف چلے جائیں, جنت البقیع میں سلام کریں. پھر پیارے نبی محمد الرسول اللہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کریں ریاض الجنہ میں بیٹھ کر. اللہ جانتا ہے جب آپ باطنی طور پر آنکھیں بند کر کے جائیں گے نا تو کملی والے آ جائیں گے, رسول اللہ آ جائیں گے, آپ کو سلام قبول کریں گے روحانی طور پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ شریف گئے, اور آپ کا خانہ کعبے کے ساتھ آپ کا طواف کروایا. اور طواف کرانے کے بعد حضور آپ نے پھر یہی سمجھنا ہے کہ میں مدینہ پاک میں نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا ہوں, اور حضور کی بارگاہ میں اپنی عرضی لگا دیں, یا رسول اللہ یہ باطنی طور پر آپ نے سیر کرنی ہے, کہیے انشاءاللہ. آپ کا گھر بیٹھے مدینے بھی سلام ہو جائے گا, مرشد کی بارگاہ میں روز سلام ہو جائے گا. حضور کی بارگاہ میں جب اپنی عرضی لگا دیں, سلام پیش کر دیں, یا رسول اللہ اس ناچیز کو قبول فرما لیں, یا حبیب اللہ مجھے قبول فرما لیں, میری آرزو قبول فرما لیں. اپنی عرضی لگا کر آپ نے واپس وہیں پر سو جانا ہے اپنے, یعنی کہہ لیں آپ نے واپس پرواز وہیں پر آ کر اپنے بستر پر آ کر لیٹ جانا. یہ آپ نے روزانہ کریں, 2 دن بعد کریں, تیسرے جو بندے کہتے ہیں ہمیں زیارت نہیں ہوتی, یہ سفر کریں روزانہ. ظاہری سفر تو میں نے بتا دیا, یہ ہے روحانی سفر جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول تک پہنچا دے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ظاہری اور روحانی
دونوں راہ سلوک سفر عطا فرمائے اور ہماری منزل اس میں اللہ ذات اور مرشد کی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔